السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ کہتے ہیں کہ سیانہ کوا جب بھی پھنستا ہے دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے۔ اب صدر ٹرمپ 2 دن پہلے سعودی عرب میں تھے، جہاں ایک تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے پاک انڈیا جنگ بندی کا کریڈٹ لیا اور دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کی تعریف کی کہ کس طرح دونوں نیوکلیئر پاورز کے لیڈرز نے امریکہ کی بات مان کر بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے اور وہ جنگ بندی پر آمادہ ہوئے۔ پھر انہوں نے سیکٹری روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس کا شکریہ بھی ادا کیا، جن کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ممکن ہوئی ہے۔ لیکن پھر اچانک صدر ٹرمپ نے اپنا رخ سیکٹری روبیو کی طرف موڑا اور بولے، روبیو اس خوشی میں پاکستان اور انڈیا کے لیڈرز کو کہیں باہر ڈنر پہ لے چلو۔ یہ سنتے ہی سیکٹری روبیو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بھلا کیوں؟ شاید انہیں 10 مئی کا وہ منظر یاد آ گیا ہوگا جب پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد اجت ڈوول ان کے اور جے ڈی وینس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ کر لو، پاکستان سے ہمیں بچا لو، بہت مارا ہے۔ حالانکہ یہی انڈیا تھا جو پاکستانی کارروائی سے پہلے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا، جنگی جنون میں پاکستان کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف پاکستان ہوش لینے کا مشورہ دے رہا تھا اور پھر ہوش ٹھکانے آ گئے نا۔ بہرحال انڈیا کی درخواست پر امریکہ نے پاکستان سے رابطہ کیا، لیکن اب پاکستان نے شرط رکھ دی کہ جنگ بندی کے لیے کشمیر پر بات کرنی پڑے گی۔ انڈیا نے پہلے تو تھوڑی بہت چوں چاں کی، لیکن پھر مرتے نہ کرتے مان گیا، کیونکہ 15 ایئر بیسز کی بربادی کے بعد کوئی آپشن جو نہیں رہا تھا ان کے پاس۔ اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کا بھی کیا نظام ہے۔ یہی انڈیا تھا جو بڑے تکبر سے کہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور کشمیر پر تو بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جب مودی کی تیسری ٹرم شروع ہوئی تو انڈین وزیر خارجہ نے بڑی رونق سے اعلان کیا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا زمانہ گزر گیا، کیونکہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے۔ اب سوچیں گے کہ پاکستان سے ہمیں کیسے تعلقات رکھنے ہیں، لیکن اس کے لیے پاکستان کو دہشت گردی کے نیٹ ورک ختم کرنے کے ثبوت دینے ہوں گے، اور پھر دیے ثبوت پاکستان نے، اور ایسے ثبوت کہ ماتا کو نانی یاد آ گئی، کیونکہ یہ ثبوت ٹیرر کیمپس کے نہیں، پاکستان کی جنگی صلاحیتوں کے تھے۔ اسے کہتے ہیں 100 جوتے اور 100 پیاز۔ چلے جو بھی ہوا، اچھی بات یہ ہے کہ سیز فائر ہو گیا، لیکن اب سوال ہے کہ سیز فائر کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا سیز فائر یہ وقتی ہے یا پھر پائیدار؟ اگر تو دیکھیں وقتی ہے تو پھر انڈیا اس کے بعد کیا کرے گا؟ اب اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مجھے پھر دوبارہ کوے کی نفسیات کا سہارا لینا پڑے گا۔ کہتے ہیں نا وہ کہ کوا سیانہ ہو یا سادہ، بیٹھتا ہمیشہ غلاظت کے اوپر ہی ہے، کیونکہ بھائی یہ بھی اللہ کا نظام ہی ہے کہ ان کے ذریعے غلاظت بھی ٹھکانے لگانا ہوتی ہے۔ اگر چیل کوے نہ ہو تو تعفن پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ یہی مقصد لے کے مودی پہنچا آدم پور، وہی آدم پور ایئر بیس جہاں پر موجود S-400 ڈیفنس سسٹم کو پاکستانی میزائلوں نے نیست و نابود کیا تھا، جس کی جگہ دوسرے شہر سے S-400 کی بیٹریز منگوا کر مودی کے پیچھے رکھی گئیں، تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، S-400 سلامت ہے۔ بہرحال اب پیچھے S-400 کی بیٹریز، سامنے گھائل سینا، سر پر ناردرن ایئر کمانڈ کی ٹوپی، چہرے پر عیاری اور زبان سے آہوزاری۔ واہ کیا سین تھا! خیر، مودی نے ہزار جتن کیے، لیکن وہ سادہ سی بات بھول گیا کہ پاکستانی دعوے کا جواب تو بڑا آسان ہے۔ اگر آج ان کی ایئر فورس پاکستانی حملے میں ہوا نقصان اور یہ رافیل کاؤنٹ دنیا کے سامنے رکھ دینا تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر مودی کی ناردرن کمانڈ اتنی ہی جوگی ہوتی نا تو پاکستان کے خوف سے اپنے تمام طیارے سمیت بنگلہ دیش کے بارڈر پہ جا کے دم نہ لیتی، لیکن نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اب تو وہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے بھی مکر گئے ہیں۔ ان کی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ کشمیر 2 طرفہ معاملہ ہے، اس پر ثالثی قبول نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کو پوز کیا ہے، ختم نہیں کیا۔ اچھا، کیا بات ہے! لگتا ہے کہ پاکستان کے ہائپر سونک میزائلوں سے انڈیا کی ہائپر سونک ڈھٹائی باہر آ گئی ہے۔ ویسے جس طرح پاکستان کے آپریشن مرسوس کو ملٹری کلاس رومز میں پڑھایا جانا چاہیے، ایسے ہی مودی کی ڈھٹائی کو چانکیہ یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل کر لینا چاہیے۔ اچھا، موصوف فرماتے ہیں کہ اگر انڈیا میں مزید کوئی کارروائی ہوئی تو دہشت گردوں کے سپورٹرز کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ظاہر ہے کہ اشارہ پاکستان کی طرف ہے، لیکن آج میں اس پہ کوئی سخت رد عمل نہیں دوں گی،
کیونکہ جس کو مارو کم از کم اسے رونے کا موقع تو دینا چاہیے نا. تو مودی کی اس وقت وہی حالت ہے جو تھپڑ کھانے کے بعد اس شخص کی ہوتی ہے جو موقع پر تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن دور جا کر آواز لگاتا ہے کہ اب کے مار تو جان لے لوں گا اور نالی تو نام بدل لینا. ویسے اب بے شرم آدمی اور کتنے نام بدلنے ہیں تم نے؟ یہ بچر آف گجرات، ڈیوائڈر ان چیف، فیشسٹ اور نہ جانے کیا کیا. کوئی اور ہوتا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا. لیکن اوڈیسٹی دیکھیے کہ تاریخی مار کھانے کے بعد بھی اگر مگر کے ساتھ ہی بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ بہادر کو ناراض نہیں کر سکتے. اگر فوری نہ کرتے تو صدر ٹرمپ پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے پہلے ہی انڈیا کو یہ تجارتی پابندیوں کی دھمکیاں دے رکھی ہیں. اس لیے فی الوقت انڈیا کی ترجیح ٹائم بائی کرنا ہے جس کے بعد وہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایڈونچر کرے. لیکن جو حقیقت مودی اور اس کے گودی میڈیا کی زبان پر نہیں آ رہی وہ انڈین سینا کے سابق چیف جنرل نروانے نے کہہ دی ہے. بتا دیا ہے کہ اس وقت انڈین آرمی کا مرال کیسا ہے. جنرل نروانے نے گودی میڈیا اور نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ تمہاری بالی ووڈ فلم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رومانوی کہانی ہے. اٹ از اے سیریس بزنس. وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی پئیں، بلین آف ڈالر کے جیٹس اور دیگر قیمتی جنگی سازو سامان ضائع ہو گیا ہے. تو اب سینا کو ری بلڈنگ اور ماڈرنائز ہونے کا موقع دو جس کے لیے آرام اور روکڑا ضروری ہے. اب اسے آپ انڈین سینا کا ریالٹی چیک کہیں یا پھر ہینڈز اپ، یہ آپ کے نقطہ نظر پر منحصر ہے. میں تو یہی کہوں گی، میرا خیال تو یہی ہے کہ انڈینز کو چاہیے کہ وہ اپنے سابق آرمی چیف کی بات کو مانیں، اسے سن لیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے محاذ پر جانے کا کہا گیا تو چلا تو جاؤں گا لیکن یہ میری پہلی ترجیح نہیں ہوگی، میری ترجیح ڈپلومیسی ہے. تو سن لو، تمہارا سابق آرمی چیف یہ بات کہہ رہا ہے. وہ آرمی چیف جو مودی کے انڈر کام کر چکا ہے اور ابھی صرف یہ کوئی 2 سال ہی ہوئے ہیں، کوئی زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا ان کو ریٹائر ہوئے ہوئے. اچھا، اب عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ فوجی ہاکس ہوتے ہیں جبکہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ جنگوں سے گریز کرتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ بھائی انڈیا میں تو سارا معاملہ ہی الٹا چل رہا ہے. ویسے اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کی سینا کو ہر بار پاکستان سے اتنی مار پڑتی ہے جس کے بعد انہیں پھر سے تازہ دم ہونے کے لیے 5-6 سال کا وقت چاہیے ہوتا ہے تاکہ پھر سے مار کھانے کے قابل ہو جائیں. لیکن اب جنرل نروانے کا کہنا ہے کہ اسٹاپ اٹ ناؤ. یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر انڈین اسٹیبلشمنٹ آخر چاہتی کیا ہے؟ یہ بھانڈا بھی سابق انڈین آرمی چیف نے پھوڑ دیا ہے. ان کے مطابق انڈیا کی پاکستان سے متعلق یہ ڈائم پیراڈائم ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ سفارتی، دفاعی اور انفارمیشن اور معاشی میدان میں پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے. تو اس میں نئی بات کون سی ہے؟ یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے انڈیا پاکستان کے خلاف کی ڈائم پیراڈائم پر ہی تو عمل پیرا ہے. لیکن پھر بھی IMF کی قسط جاری ہو گئی ہے. فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا ہے اور آج دنیا میں پاکستان کے موقف کے ٹیکرز بھی انڈیا سے زیادہ ہیں. لیکن انڈین جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پریشر میں ڈال کر پاکستان سے بیک چینل کے ذریعے اپنی شرائط منوائی جا سکتی ہیں. تو یہ تو ہو گیا پھر انڈیا کا منصوبہ. ویسے اس گھناؤنے منصوبے کو قوم کی پاپولر لیڈرشپ ہی ناکام بنا سکتی ہے جو بدقسمتی سے اس وقت جیل میں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انڈیا کے خلاف قائم قومی اتحاد کو روایتی سیاست کی نظر کیے بغیر ملک کے اندر بھی سیز فائر کیا جائے. لیکن کیا کریں، جن کی سیاست زیرو ہو چکی ہے وہ انڈیا کے خلاف پاکستان کی شاندار کامیابی کو سیاسی طور پر کیش کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ 9 مئی کو جس ایئر فورس کے جہازوں کو جلایا گیا اسی ایئر فورس نے رافیل طیارے گرائے. وہ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف کا جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم 9 مئی والے نہیں، 28 اور 10 مئی والے ہیں. یقیناً ہوں گے، یہ ان کا سیاسی نقطہ نظر ہے. لیکن یہ تو بتائیے کہ جنگ کے دوران مریم نواز اور ان کے پاپا کہاں تھے؟ ان دونوں نے انڈیا کا نام لے کر آخر مذمت کیوں نہیں کی؟ اب پاکستان کو شاندار فتح حاصل ہوئی ہے تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں. ویسے انگلی کٹوانا بھی انہیں گوارا نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تم کون میں خامخواہ. تو میاں نواز شریف کا اس سارے معاملے میں کوئی کردار ہی نہیں، لیکن اشتہارات میں انہیں جنگ کا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اچھا، اب اس سے جڑی ایک اور خبر. اب یہ خبر ہے یا لطیفہ، یہ تعین آپ نے کرنا ہے. اب ترجمان جو پنجاب حکومت ہیں
وہ یہ دعویٰ ان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ انڈیا کے خلاف پورا کا پورا آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا ہے. میرے علم میں تو اس بات سے بڑا اضافہ ہوا ہے کہ میاں صاحب نے بزنس اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ یہ وار اسٹریٹجی بھی پڑھ رکھی ہے, اور واقعی اگر ایسا ہے تو بھائی پھر اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے. میاں صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لیں اور پاکستان کی جنگی اور دفاعی پلان بنانے میں لگ جائیں. لیکن کیا ہے نا کہ وہ صرف لنڈن فلیٹس اور پراپرٹی پلان ہی ڈیزائن کر سکتے ہیں. جب ترجمان پنجاب حکومت سے سوال ہوا کہ میاں نواز شریف نے ٹویٹ میں انڈیا کا نام کیوں نہیں لیا, تو جواب آیا کہ میاں نواز شریف کوئی یہ ABCD ٹائپ تجزیہ کار تو نہیں ہیں, ان کے کام بولتے ہیں. ویسے بات تو درست ہے کہ کام تو ان کے واقعی بولتے ہیں. بھائی کام تو ان کے اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج کل ان کی زبان بند ہو گئی ہے. بہرحال دوسری طرف میاں صاحب کے دوست مودی نے بھی پاکستان کے ساتھ جنگ کو سیاسی طور پہ کیش کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے, اور بی جے پی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں پاکستان کے خلاف کانگریس کی حکومت کو کمزور اور مودی کو ہنومان بنا کر پیش کیا گیا ہے. بٹ اینی وے, حکومت یا کوئی سیاسی جماعت کچھ بھی سوچے یا کرے, انڈیا کے خلاف بہت اچھی بات ہے کہ ہماری پوری قوم متحد ہے. لیکن اس اتحاد کو فارم 47 کے نظام کی بقا کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسی کوئی بھی کوشش کی گئی تو ظاہر ہے کہ پھر جو انتشار ہے وہ مزید بڑھے گا. اچھا, اس حوالے سے کچھ خدشات اور کچھ پیش رفت جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح انڈین حملے کے دن فوجی عدالتوں کا فیصلہ آیا تو اب مخصوص نشستوں کے کیس کو بھی اسی سپیڈ سے چلایا جا رہا ہے. اب یہ 13 ججز کا بینچ اب 11 ججز تک محدود ہو گیا ہے, چونکہ جو 2 ججز تھے انہوں نے اس کیس کے قابل سماعت ہونے کے خلاف فیصلہ دیا تھا. ابھی تک اختلاف کرنے والے جو ججز ہیں ان کا نوٹ بھی جاری نہیں کیا گیا ہے. تو اگر اس کیس کا فیصلہ بھی وہی آتا ہے جیسا کہ ملٹری کورٹس والا فیصلہ آیا ہے, تو پھر PTI کے حصے کی سیٹس مال غنیمت کی طرح دوسری جماعتوں کو دے دی جائیں گی, یعنی کہ دوسری جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی. تو سوال ہے کہ کیا پھر اس سے اتحاد کی فضا برقرار رہے گی؟ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سوچنا جو ہے وہ فیصلہ سازوں کا کام ہے. اچھا, حکومتی حلقوں میں 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے حکومت عدلیہ کے موجودہ نظام کو مزید مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اور شاید پھر یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا کہا ہے. علیمہ خان نے حال ہی میں عمران خان سے ملاقات کی ہے, اور ان کے مطابق عمران خان نے جنید اکبر کو خیبر پختونخوا سے تحریک پر توجہ دینے کا پیغام دیا ہے. اب گزشتہ کچھ ماہ سے حالات کچھ بہتری کی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے. عمران خان کی جانب سے بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ کافی عرصے سے کوئی سخت بیان نہیں آیا تھا, انہوں نے خاموشی اختیار کی. لیکن ظاہر ہے کہ اس مثبت تبدیلی کے جواب میں کوئی ٹھوس ریلیف نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں, البتہ DG ISPR کا حالیہ بیان وہ خوش آئند ہے جس میں انہوں نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے پر بلا تفریق تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا شکریہ ادا کیا ہے, اور یقینی طور پہ پاک فوج انڈیا کے خلاف قومی اتحاد کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے اور کسی بھی سیاسی تفریق سے بچا کر رکھنا چاہتی ہے. شاید اسی وجہ سے پہلگام حملے کے بعد اب یہ ذرائع سے اطلاعات ہیں میرے پاس کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ جس بھی ٹی وی چینل پر گئے تو پہلے انہوں نے سیاسی سوال نہ کرنے کی شرط رکھی وہاں پہ. اچھا, اب ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایات ان کے لیے بھی وہیں سے ہوں, لیکن مریم نواز کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ بھی جلد ہی 9 مئی کا منترا پڑھنے میدان میں ہوں گی. ویسے شروعات تو انہوں نے بھی کر دی ہے. اب دوسری طرف اس ساری صورتحال سے مایوس ہو کر عمران خان کے بیٹوں نے خاموشی توڑ دی ہے اور ایک خطرناک منصوبے کی نشاندہی کی ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے مواقع آئے, عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, سینکڑوں مقدمات ان کے اوپر قائم ہوئے, سزائیں بھی ہوئیں ان کو, الیکشن چوری ہوا, لیکن عمران خان کے بیٹے میڈیا پر نہیں آئے تھے. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. ماریو نوفل کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان کے بیٹوں نے کہا کہ بس اب بہت ہو چکا ہے, اور پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ کیسز میں ریلیف مل جائے گا جو اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے ملا بھی, لیکن حکومت کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دیتی ہے. اب عمران خان پر ایسا کیس چلانے کی تیاری ہو رہی ہے جس کی سزا
سزائے موت ہے۔ تو دونوں بیٹوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، جیل میں سہولیات میسر نہیں، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، فیملی کو ریگولر ملنے نہیں دیا جاتا، بیٹوں سے بات نہیں کروائی جاتی، حالانکہ کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں۔ تو عمران خان کے بیٹے قاسم نے انسانی حقوق کی بنیاد پر دنیا سے یہ اپیل کی ہے، جبکہ خان صاحب کے جو دوسرے بیٹے ہیں سلیمان، انہوں نے پاکستانی عوام سے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک تیز کرنے کی درخواست کی ہے۔ اب اس انٹرویو کے حوالے سے پھر دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ انٹرویو عمران خان کی اجازت سے ہوا ہے، چونکہ اس سے پہلے خان صاحب بیٹوں کو منع کرتے آئے ہیں، لیکن اس بار عمران خان نے انہیں اجازت دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تھریٹ ریئل ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں بیٹوں نے سیاست میں نہ آنے کا اعلان کیا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ صرف وہ اپنے والد کی رہائی چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق جیل میں عمران خان کے صبر کو توڑنے کی بھرپور جو کوششیں ہیں وہ اس وقت جاری ہیں، پھانسی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ان کے والد وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے اور وہ کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر انسانی نقطہ نظر سے ویسے دیکھیں تو سیاست تو اپنی جگہ کے اوپر، لیکن بیٹوں کے لیے عمران خان صرف والد ہیں۔ اب 2.5 سال سے ان کے جو بیٹے ہیں وہ اپنے والد سے ملاقات نہیں کر سکے ہیں، اور اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور پھر یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو خان صاحب سے ملنے بھی دیا جائے گا کہ نہیں۔ ویسے پاکستان کی تاریخ اس حوالے سے اتنی اچھی تو نہیں ہے، 2 سابق وزیر اعظم کی جان جا چکی ہے، تیسرے وزیر اعظم کو جلا وطنی بھگتنی پڑی، لیکن ان کی جماعت وہ آج بھی زندہ ہے اور حکومت میں ہے۔ تو تاریخ کا سبق یاد رکھنا چاہیے کہ پاپولر لیڈرز کی سیاست اس طرح سے ختم نہیں ہوتی، قید اور سزائیں تو اسے مزید زندہ رکھتی ہیں۔ ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو حالیہ پیشکش ہے اس کے بعد حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے، اور ابھی خان صاحب نے جو بیرسٹر گوہر سے ریسنٹلی ملاقات کی تھی اس میں انہوں نے ان کو یہ اجازت بھی دے دی ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات تو ہو چکے ہیں، لیکن مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان متوقع مذاکرات کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہو، بلکہ بہت زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان براہ راست اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں گی۔ اس وقت انڈیا کے خلاف اتحاد کی فضا میں قومی مفاہمت کو آگے بڑھانے کا بڑا آئیڈیل وقت ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ پھر اس موقع کو ضائع کیے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تاکہ جو قوتیں قوم کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں انہیں بھی سخت پیغام جائے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔